صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کے معجزات۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کشادہ اور خوب سیاہ تھیں۔ مبارک آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ ڈورے تھے اور آپ کی مبارک آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں، یعنی سرما لگا ہوا تھا۔ اگرچہ آپ سرما لگاتے تھے مگر سرما لگانے کی حاجت نہیں تھی۔ اگر ہم سرما لگائیں گے سنت کی نیت سے تو سرما لگانے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک تھا۔ دوسرے بچے جب نیند سے بیدار ہوتے تو ان کے بال الجھے ہوئے اور آنکھیں نیند آلود ہوتی تھیں، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو آپ کے سر پر تیل لگا ہوتا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا، بالکل فریش ہوتے، چہرہ دھونے کی حاجت نہیں پڑتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ زیادہ نگاہیں جھکا کے رکھتے تھے، حیا سے آنکھیں جھکی رہتی تھی، گفتگو کرتے ہوئے بھی اکثر نظریں نیچے ہوا کرتے تھے۔ جب کسی کو دیکھتے تھے تو آنکھ کے گوشوں سے دیکھتے تھے، ترچھا دیکھتے تھے۔ ہمیں بھی ان اداؤں کو اپنانا چاہیے، ثواب کی نیت سے سنت سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو بات کرتے ہوئے، بات سنتے ہوئے سنت کی ادائیگی کی نیت سے اگر ہم نگاہیں جھکا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ مشہور صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی۔ جماعت کی آخری صف میں ایک شخص تھا، اس نے نماز میں کوئی غلطی کی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو حضور نے سلام پھیرا تو اس آخری صف والے شخص کو آواز دے کر فرمایا کہ اے فلاں، تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر تمہارا کوئی عمل چھپا رہتا ہے؟ اللہ کی قسم میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ کیا کمال کی نگاہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے چند مسئلے ثابت ہوئے کہ حضور کی آنکھ شریف آگے پیچھے دائیں بائیں اندھیرے اجالے میں ہر چیز دیکھ لیتی ہے۔ حضور کی آنکھ مبارک کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے ہم نہیں دیکھ سکتے، دیوار آ جائے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور کی آنکھوں کے سامنے کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ بیچ میں دیواریں آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، سرکار اس پار بھی دیکھ لیتے۔ یہ حضور کی آنکھ کا معجزہ ہے۔ اب حضور امامت کے مصلی پر ہیں، وہ شخص آخری صف میں ہے، اب درمیان میں صفیں ہیں، حضور کی نگاہ پاک اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ کر رہی ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کو دیکھ لیں اور چیونٹی کی آواز بھی سن لیں کہ چیونٹیاں آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ آصف بن برقیہ شام میں بیٹھے ہوئے، ملکہ بلقیس کا یمن میں تخت ہے، وہ وہاں سے پلک جھپکنے میں ادھر لے آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام گھروں کے اندر کھائے ہوئے کھانے اور جمع کیے ہوئے غلے کو ملاحظہ فرما لیں کہ بندے نے گھر میں کیا رکھا ہے، بندے نے کھایا کیا ہے۔ تو حضور تو پھر سید الانبیاء ہیں، آپ تو سردار انبیاء ہیں، آپ کی آنکھ مبارک دور و نزدیک پوشیدہ ظاہر کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ایک اہم درس یہ حاصل ہوا کہ ہر امتی کو چاہیے کہ نماز میں یہ خیال رکھے کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب بد مذہب کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ اب ان کا خیال تو ضروری ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، جب درود پڑھنا ہے تو کیا ان کو ذہن سے نکال کے پڑھنا ہے؟ حضور کا تصور سے ہٹ کے درود پڑھنا ہے؟ آپ پر سلام ہو، جب یہ الفاظ کہنے تو کیا تصور نہیں کرنا؟ ٹوٹتی نہیں ہے نماز، کامل ہوتی ہے۔ تصور مصطفیٰ سے
نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو ہر امتی نماز میں یہ خیال رکھے مجھے حضور دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں تم کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں، لہذا سرکار تا قیامت اپنے ہر امتی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضور کی نگاہیں ہر سمت دیکھتی ہیں۔ اللہ پاک نے جو کمالات اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے نا۔ یہ تو 6 سمتوں میں دیکھنا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنا، اس سے زیادہ کمالات اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو عطا فرمائے۔ اب یہ بھی کمال ہے 6 سمتوں میں دیکھنا، ہم تو ایک سمت میں بھی دیکھتے ہیں اور وہ بھی بیچ میں آڑ آ جائے تو نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ مگر غور فرمائیے یہ سمتیں ہیں کہاں؟ اس دنیا میں سمتیں اس جہان میں ہیں۔ اب اس سے ہٹ کر اگلے جہان میں اگر جائیں تو وہاں سمتیں نہیں ہیں، وہ تو جہان تبدیل ہو جاتا ہے، عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، اس طرح ہزاروں جہان ہیں۔ ہم اس جہان میں 6 سمتوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے، اس جہان میں جہاں ہم ہیں، جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہاں ہم نہیں ہر طرف دیکھ سکتے، ایک ہماری حدود و قیودات ہیں۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سامنے دیکھ رہے ہوں پیچھے نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھیں آگے نظر نہیں آتا، تو دیکھ تو سکتے ہیں ہم صرف سامنے، اور وہ بھی ایک اسی جہان میں رہ کے۔ دوسرے جہان کو ہم کیسے دیکھ پائیں گے؟ جو ابھی عالم ارواح میں ہیں، ابھی دنیا میں جو آئے نہیں ہیں، ان کو ہم کیسے دیکھیں؟ وہ تو اگلا پھر عالم برزخ ہے۔ مگر قربان جائیے اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی کمال نگاہ عطا فرمائی ہے، آپ کی آنکھ مبارک اس جہان میں رہ کر دوسرے جہان والوں کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور کہیں سے گزر رہے تھے، 2 قبریں دیکھی، فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے ایسے گناہ پر نہیں ہو رہا جس سے بچنا دشوار تھا۔ ان میں سے ایک بندہ پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا، اور یہ چغل خور محبتوں کے چور ہوتے ہیں، اس کی بات اسے بتائی، اس کی بات اسے بتائی، اب دونوں کے آپس میں دل میں محبتیں جو تھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ چغل خور بڑا خطرناک بندہ ہوتا ہے، جو چغلی کر رہا ہے نا کسی کی، آپ کو آ کے کسی کی بات بتاتا ہے فلاں بندہ ایسا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو چغلی کھا رہا ہے نا یہ تو خود فاسق ہو گیا، تو فاسق کی بات کا میں اعتبار کیسے کر لوں؟ چغل خور کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، جو خود کبیرہ گناہ کر رہا ہے، میں اس کی بات پہ اعتماد کیسے کر لوں کہ کسی کی بات مجھے آ کے بتا رہا ہے، میری پھر کسی اور کو بتائے گا؟ تو چغلی اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، آج کل بھی لوگ اس سے نہیں بچتے، بے احتیاطیاں کرتے ہیں، چھینٹیں پڑتے ہیں جسم پہ، کپڑوں پہ، اور بلکہ بہت ساری جگہوں پہ تو وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے سسٹم، ایئرپورٹس پہ اور جگہ جگہ یہ نظام ہے، تو بچنا بڑا مشکل ہے، خود کو بچانا ضروری ہے۔ چغلی سے بھی بچنا ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچنا ہے، تو ان دونوں گناہوں سے بلکہ تمام گناہوں سے ہر دم بچتے رہیں، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث پاک میں نگاہ مصطفیٰ کا کمال بھی بیان ہوا۔ اب یہاں یہ نہ سمجھیے کہ قبر پر چند من مٹی ہے، حضور مٹی کے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں، وہ الگ جہان ہے۔ ویسے قبر میں جھانکنا منع ہے، شرن درست نہیں ہے قبر کے اندر جھانکنا۔ ہاں بارش کی وجہ سے قبر کھل جائے، ہمیں کچھ چیز نظر آ جائے، تو اس لیے کہ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دنیا ہے، مردے کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ عالم برزخ کے اندر ہو رہے ہیں۔ مگر قربان چاہیے نگاہ مصطفیٰ کا کمال کہ آپ اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ الگ جہان ہے، عالم برزخ الگ جہان ہے، آپ اس جہان میں رہتے ہوئے اگلے جہان کے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے۔ عذاب ہو رہا ہے، یہ دیکھ لیا عذاب ہو رہا ہے، پھر کیوں ہو رہا ہے، کس سبب سے عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ سب جان بھی رہے ہیں۔ تو علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بہت ہی پیارا علمی نقطہ بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ رسول کا اپنی امت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اگر یہ تعلق قائم نہ رہے تو معاذ رسالت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دائرہ کار کہاں تک ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہے۔ اب سارے جہان کو ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے حضور، تو تمام جہانوں کے رسول ہیں، عالم ارواح کے بھی آپ رسول ہیں، عالم دنیا کے بھی رسول ہیں، عالم برزخ کے بھی رسول ہیں۔ اس لیے آپ کی رسالت ہی یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا تعلق ہر وقت تمام جہانوں کے ساتھ قائم رہے بدستور۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب اس دنیا میں تشریف فرماتے عالم برزخ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا۔ اب جب آپ عالم برزخ میں ہیں تو حضور کا تعلق اس عالم سے بھی ہے، ہر وقت ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بدستور قائم ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وما علینا الا البلاغ۔